وہ بھی اس کو چھوڑیں گے. تو یہ معاملہ ہے. اچھا ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کسی نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں. علی مرزا نے کہا رہنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. کیا یہ صحیح ہے بھائی؟ حدیث نمبر تو آپ نے نہیں بتایا، لیکن صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا. اگر علی مرزا نے کہا تو یہ ویڈیو ضرور ہمارے پاس بھیجیے کہاں اس نے کہا ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا. ابھی یہ سارے لوگ ابھی کچھ ویڈیو ہم نے سنایا، سب نے اعتراف کیا کہ سارے حدیث سے ضعیف. یہ صحیح حدیث کہاں سے لا رہا بندہ؟ وہ بھی صحیح مسلم سے. اس بندے کا پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز بخاری مسلم سے نکال کے دکھاتا. اب 15 روزہ بھی صحیح مسلم کی حدیث سے نکال کے دکھا دیا. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کا اشارہ اس طرف ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد شعبان کے روزے کے بارے میں کہا کہ کیا تم نے، ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے سرد شعبان کا روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں رکھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کیا کہا؟ کہا کہ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ. کہا کہ جب یہ رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد 2 دن کے روزے رکھ لینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سرد شعبان کا مطلب 20 شعبان کا نہیں ہے. کچھ لوگ اس کا 20 شعبان کا ترجمہ کر کے بولتے تھے 15 شعبان مراد ہے. اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے کہ رمضان کے بعد 2 دن اور رکھ لینا. اگر 20 کا روزہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوانا ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے کل رکھ لو، پرسوں رکھ لو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد رکھ لینا. تو رمضان کے بعد بتانا یہ خود دلیل ہے کہ اب ٹائم بچا نہیں رکھنے کا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کب صورت پیدا ہوگی کہ ٹائم نہیں بچا رکھنے کا؟ جب رمضان کے آخری دنوں کا شعبان کے آخری دنوں کا روزہ چھوٹا ہو تب. تو شعبان کے جب آخری 2 دن کے روزے کوئی رکھ رہے تھے، کوئی رہے ہوں گے، ان کی ایک عادت معمول تھی کہ وہ رکھتے آ رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول کی حدیث آئی کہ شعبان کے آخر میں نہیں رکھنا، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ تم نے روزہ نہیں رکھے؟ کہا نہیں رکھا. تو کہا اچھا رمضان کے بعد رکھ لینا، کیونکہ ایکسپشن ان کے لیے. تو اگر یہ ہوتا نا کہ شعبان کے 20 کا روزہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، رکھوانا ہوتا، تو آپ اس کو شعبان کے بعد کیوں، رمضان کے بعد کیوں لے لیتے؟ ابھی 15 دن بچا ہے نا. کہتے ابھی یہ رکھ لو، آگے پرسوں رکھ لو. تو وہ سیاق بھی حدیث کا کہتا ہے کہ 15 شعبان مراد نہیں ہے، شعبان کے آخری دن مراد ہے. تو ایسی کوئی روایت صحیح مسلم میں نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھتے. جی دیکھیے امام نووی کی ایک عبارت ہے، امام نووی کی ایک عبارت سرر کے بارے میں بتا دیتا ہوں. امام نووی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی اسی حدیث کی شرح میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سرر جو ہے یہ سرتن کی جمع ہے. وہ یقال ازن سرارن و سرارن، سرارن اور سرارن، سرارن اور سرارن یہ بھی کہا گیا. وہ کلہ من الاستسرار، اور یہ جو لفظ ہے یہ استسرار سے بنا ہے. وقال الاوزاعی و ابو عبید و جمہور العلماء من اہل اللغہ والحدیث والغریب. اوزاعی، ابو عبید، جمہور علماء جو اہل لغت کے ہیں اور حدیث کے علماء اور غریب الحدیث کے علماء، وہ کہتے ہیں المراد بالسرر آخر الشہر، اس سرر سے مراد مہینے کا آخری وقت ہے. وسمیت بذالک لاستسرار القمر فیہا، اور اس کو سرد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جو چاند ہے وہ چھپ جاتا ہے. یہ آخری کی رات امامس کی راتیں ہوتی ہیں نا، اس میں چاند چھپ جاتا ہے. تو سردن اور استسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپنا. تو کیونکہ ان راتوں میں چاند چھپ جاتا ہے جو آخری راتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو سرر کہا گیا ہے. اور جمہور علماء کی رائے بتا رہے ہیں، امام اوزاعی اور ابو عبید اور جو ہے وہ جو لغت کے عالم ہے، جو غریب الحدیث کے عالم ہے، جو حدیث کے عالم ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد آخر الشہر ہے، مہینے کا آخری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ یہ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات لکھی ہے. بارک اللہ. چلو اچھا ہے، سرر شعبان والا سوال بھی آ گیا، تاکہ جو موجودہ فیمس سوالات ہیں ان کے جواب الحمدللہ اسٹریم میں مکمل کمپلیٹ ہو رہے ہیں. جی شیخ دیکھیے ایک منٹ، ایک کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاحب بہت زور و شور سے، صاحب ہے یا صاحبہ ہیں، میں نام تو صاحبہ لگ رہی، کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس مہینے کے وسط میں روزے رکھے؟ صحیح مسلم کی وہ روایت کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں کیا ہے، اصمت من سرۃ ھذا الشہر، کہ کیا اس مہینے کی سرہ، تو سرہ کا مطلب کہتے ہیں کہ سرہ کا معنی بیچ ہوتا ہے. تو صحیح مسلم کی روایت میں جب سرہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے بیچ طے ہو گیا. دیکھیے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس ٹاپک پہ، درس حدیث نمبر 21 ڈال کے سرچ کریں شعبان میرا نام، تو آپ کو ایک لمبی ویڈیو آئے گی، پورا صحیح مسلم کی ذرا پر لمبی ویڈیو ہے. اس میں آپ کے اس اعتراض کو بھی میں نے کور کیا ہے. یہاں تو چونکہ وہ بات نہیں آئی تھی تو میں نے اس کو وضاحت نہیں کیا. یہاں میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ سورہ کا لفظ صحیح نہیں ہے.
یہ جو ایک روایت میں سورہ کا لفظ آ چکا ہے، یہ اصل جو امام مسلم نے روایت پیش کی اس میں یہ نہیں ہے، یہ بعد میں ایک الگ سے امام مسلم نے اس کا حوالہ دیا، اس میں لفظ سرہ یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ایک لفظ نا صحیح بخاری میں بھی آ جاتا ہے لیکن ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہی جو روایت ہے نا صحیح بخاری میں کیا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 1983، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے نقل کیا کہ یا ابا فلاں اما سنت من سرر هذا الشهر، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کا روزہ رکھا؟ راوی کہتے ہیں اظنہ قال یعنی رمضان، کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہا رمضان یعنی رمضان، کیا رمضان کے آخری دنوں کا روزہ رکھا؟ تو یہ غلط ہے، وہ رمضان نہیں شعبان ہے۔ اس سلسلے کی جتنی روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں سب میں شعبان کا لفظ ہے، اس لیے بخاری کی روایت میں جو راوی یہ کہہ رہے ہیں رمضان، وہ راوی کا بیان غلط ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے صحیح مسلم میں جو سورہ کا لفظ ہے یہ غلط ہے، ساری روایتیں اکٹھا کی دیکھیں سورہ کا لفظ نہیں ہے، وہ راوی کا وہم ہے، وہ راوی کا غلط ہے، بالکل ایسے جیسے صحیح بخاری میں کسی نے رمضان کا لفظ، کسی راوی نے رمضان کا لفظ کہہ دیا، وہاں کسی نے سورہ کا لفظ کہہ دیا، یہ راوی کا وہم ہے۔ اس وہم کی بات ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں ذکر کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے وہ الفاظ ثابت نہیں، اس لیے وہ دلیل نہیں ہو سکتے۔ اچھا اصولی بات ایک یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایام 20 کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت ثابت ہے، تو ایام 20 کے روزے چاہے شعبان میں رکھے جائیں اور چاہے اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں رکھے جائیں، اس میں شعبان کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تو ایام 20 کے روزے سے متعلق پوچھا تھا، وہ ہر ایام 20 کو روزے رکھتے تھے، تو اللہ نے پوچھ لیا کہ شعبان میں بھی تم نے ایام 20 کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے۔ تو اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہاں سرر سے وسط شعبان مراد ہے، تو بھی خصوصی طور پہ 15ویں شعبان کا روزہ اس سے نہیں ثابت ہوتا ہے، بس زیادہ سے یہی ثابت ہو جاتا ہے کہ بھائی 15ویں شعبان کو جو ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پوچھا اور صحابی نے نہیں رکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد تم اس کے بدلے میں روزے رکھ لینا، تو اس سے بھی خصوصی طور پہ 15 شعبان کی روزے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی اگر وسط مان بھی لیا جائے بفرض محال۔ بارک اللہ فیکم۔